شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس ہوئی ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کی، اور انہوں نے اسکیم کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم متعارف کرائی ہے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس اسکیم کو؟ یہ تو ضروری تھا کہ ریٹیل پہ ٹیکس لگے، چھوٹے دکانداروں پہ لگے، مگر سوال صرف اتنا ہے کہ اگر جو میکنزم ہے اس ٹیکس کو اکٹھا کرنے کا اس میں شفافیت کتنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹیکس کی قیمت جو ہے وہ اپنی اشیاء کی قیمت میں ڈال کے چیزیں مہنگی کر دیں گے، اور اگر چیزیں مہنگی کر دیں گے تو پھر عام عوام کے اوپر اس ٹیکس کا ایک اور جی ایس ٹی تو وہ دیتے ہی ہیں، یہ ٹیکس کا بھی بوجھ عوام پہ آئے گا، کیونکہ کوئی دکاندار نہیں ہے جو خود دے دے یہ سارے پیسے، کہیں نہ کہیں اس نے اپنی جو چیزیں ہیں وہ مہنگی کرنی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ دکانداروں کی جانب سے، تاجروں کی جانب سے کافی پرانا مطالبہ تھا، جس طرح سے ہمارے بیورو چیف بھی بتا رہے تھے غلام مرتضیٰ کہ کافی پرانا مطالبہ تھا اور اب اس مطالبے پر عمل درآمد کیا گیا، اور جس طرح سے اسکیم متعارف کرائی گئی ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ شفافیت کو یقینی کیسے پھر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ریٹیل پہ ٹیکس لگنا چاہیے، انڈسٹری پہ نہیں لگنا چاہیے، تاکہ بنانے والے لوگ جو ہیں ان کی کاسٹ نہ بڑھے بلکہ یہاں بڑھے۔ مگر سوال اتنا ہی ہے کہ جی ایس ٹی کے علاوہ، کیونکہ 18% میں کنزیومر جی ایس ٹی دے رہا ہے، تو اس کے علاوہ یہ ٹیکس بھی تو دکاندار خود تو نہیں دے گا، وہ آگے قیمت میں ڈالے گا۔ تو میکنزم جو ہے اس کا ایشو ہے کہ اگر تو یہ آن لائن پیسے دیے جاتے ہیں تو میکنزم بڑا اچھا ہے، مگر اگر کوئی آ کے اکٹھا کرے گا تو وہ ایف بی آر کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی جیب بھرتے ہیں، حکومت کو پیسے نہیں دیتے۔ ابھی بھی بڑے دکاندار یہ سپر اسٹور جو ہیں وہ آپ کا یہ سیلز ٹیکس لیتے ہیں مگر حکومت کو نہیں جمع کراتے۔ تو اس کو میکنزم ہمیں چاہیے کرنا۔ یہ اسکیم تو اچھی ہے، ٹیکس تو دینا ہے، سب نے دینا ہے۔ تو پہلے بھی ایک دفعہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ نے یہ کیا تھا کہ چھوٹی دکان کو اور بڑی دکان 5 مرلے اور 10 مرلے کی دکانوں پہ شاید 10,000 روپے ٹیکس لگا دیا تھا اور بڑی دکان کو ڈال دیا تھا۔ تو مگر یہ ہوا کہ لوگوں نے دکان کو 2 حصوں میں کر لیا، ایک حصہ ایک چیز بیچ رہا ہے، دوسرا حصہ تو وہ 5 مرلے پہ کر لیا۔ وہ طریقے ہیں اس طریقے سے۔ تو پہلے بھی جو فکس ٹیکس کیا تھا وہ کیوں نہیں کامیاب ہوا؟ سوال تو یہی ہے کہ وہ کامیاب ہوتا تو یہ بھی ہو جائے گا۔ اگر اس میں گڑبڑیں آئی تھی تو وہ گڑبڑیں دور کر دینی چاہیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ حکومت بڑی طاقتور ہوتی ہے اور اگر وہ چاہے تو ہر چیز کامیاب ہو سکتی ہے، مگر اگر حکومت کے اہلکار خود ہی رشوت لینا شروع ہو جائیں تو پھر کوئی چیز بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ جس طرح ہمارا اوپر کا 11% لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے، اور سب سے امیر ہے آپ کے ایگریکلچرسٹ، آپ کے پارلیمنٹیرین ٹیکس کم دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ تو سوال یہی ہے کہ یہ جو ہزاروں چھوٹے دکاندار ہیں انہوں نے ٹیکس کس طریقے سے دینا ہے؟ آن لائن دینا ہے، ایل ڈی اے یا ایسے کسی ادارے کو دینا ہے، یا ایف پی آر نے ہی آ کے کلیکٹ کرنا ہے؟ اس میکنزم سے فیصلہ ہوگا کہ یہ کامیاب ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ صحیح، بہت شکریہ۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر قیس اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے۔